الحمد لله على سابق نعمه وسابق مننه وعظيم فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله كان يدعو ربه قائلا رب اجعلني لك شكارا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وشكره فبالتقوى ننال رضا ربنا الحميد وبالشكر نسخر من عطائه بالمزيد فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرتے رہو. اللہ کے نیک بندوں، میرے نمازی بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری بڑی عظیم الشان عبادت ہے. یقیناً شکر کی ادائیگی اور احسان شناسی ایک جلیل القدر ایمانی خصلت ہے اور یہ بہت بڑی انسانی خوبی ہے. مومن بندے کی جانب سے اپنے رب کی شکر گزاری بندے سے اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے اور اس کے نفس کی پاکیزگی اور ایمانی زندگی کی نشانی ہے. شکر در حقیقت اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا اعتراف و اقرار ہے جو نعمتیں بندے کو اپنی جان، مال، عافیت، اخلاق و کردار، عقل اور اس کی فیملی میں حاصل ہیں، بلکہ اس کے تمام حالات و معاملات میں حاصل ہیں. الغرض شکر کی بہت زیادہ عظمت و منزلت ہے. اللہ جل جلالہ نے ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اور اب تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو اگر تم خاص اس کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھتے ہو. ایک دوسری آیت کریمہ میں ہمارے رب کریم کا فرمان ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرمائے گا. شکر کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے ہر نبی میں یہ خوبی مکمل طور پر موجود تھی اور وہ اپنے رب کا خوب شکر ادا کرنے والے تھے. چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کان عبدا شکورا، یعنی وہ شکر گزار بندے تھے. اور اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی ہے شاکرا لانعمہ، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. خود ہمارے آقا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رب ارحم الراحمین کا شکر ادا کرتے اور یوں فرمایا کرتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کی خصلت اپنانے والوں، کیا ہی بہتر ہو کہ شکر کی خصلت ہمارے اندر مستحکم ہو جائے اور یہ عظیم الشان صفت مومنوں میں پختہ ہو جائے، نعمت کے وقت بھی اور مصیبت کے وقت بھی، صبح میں بھی شام میں بھی، حرکت میں بھی سکون میں بھی. الغرض ہم ہر گھڑی اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اپنے خالق
جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر لوگ اپنے رب کریم کا کیوں نہ شکر ادا کریں جبکہ وہ ہر وقت اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور ان کو رب کریم کی طرف سے ہر قسم کی مالی اور جسمانی نعمتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ خدا ارحم الراحمین کا فرمان ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میرے دوستوں، مومن بندے اپنے رب کے شکر کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس دعا کو دہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال حین یصبح، یعنی جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم ما اصبح بی من نعمہ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یعنی یا اللہ مجھ کو یا تیری مخلوق میں سے کسی کو صبح کے وقت جو بھی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور تیرے ہی لیے ہماری شکر گزاری ہے۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آگے ارشاد ہے فقد ادى شکر ذلک اليوم، تو یقیناً اس بندے نے اس دن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ بلا شبہ مومن کی ہر وقت یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے مالک جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے اور انہیں یاد رکھتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ چاروں طرف خدا عز و جل کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ بندہ جس طرف بھی نظر اٹھائے وہ اللہ کی کسی نعمت کو دیکھ لے گا، اور جس طرف بھی اپنا رخ پھیر لے وہ اللہ کے فضل و کرم کا مشاہدہ کر لے گا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اور بجا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ خدا کریم کی ان نعمتوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد مومن کا قلب اس حقیقت کا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نعمت دینے والا نہیں اور اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، یعنی اور جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، آمین، اور اپنے اس فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صاحب المجد الدليل وعلى آله وأصحابه ذوي القدر المجيد۔ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر کرنے والوں، باری تعالیٰ نے اس
ملک عزیز متحدہ عرب امارات پر بھرپور بارش برسائی، جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے شہروں کو شاداب اور بندوں کو سیراب کر دیا، اور اس سے فضا صاف و شفاف ہو گئی اور کائنات کو فرحت و مسرت حاصل ہوئی۔ بلا شبہ بارش فی نفسی ہی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے باری تعالیٰ کھیتی اگاتا ہے اور ہر قسم کے پھل اور میوے عطا کرتا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت پر اپنے رب کا خوب شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور اس سلسلے میں اگر کچھ تکلیف پہنچی ہو تو اس پر ناگواری نہ ظاہر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی خیرات و برکات کا سوال کرتے ہیں، اور اس کے شر اور نقصانات سے پناہ مانگتے رہیں، اور اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرتے رہیں ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر البرق یخرج من خلالہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَعْدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ اس نعمت کے شکر کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اپنی خدمات پیش کی، اور خطرات کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے محسن کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے بھی شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ تو آئیے ہم اپنی مدبر قیادت کی عظیم کوششوں پر اس کا بھرپور شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح متعلقہ اداروں کے ان تمام کارکنوں اور رضاکاروں کی تعریف کریں اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں جنہوں نے لوگوں کو بچانے، راستوں کو کھولنے اور ضروریات کو آسان بنانے میں اپنی جان توڑ محنت کی۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری کہ ہم متعلقہ اداروں کی طرف سے جاری ہونے والی تمام ہدایات کی پابندی کریں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ان لوگوں کے کارناموں کو قبول فرمائے اور ان کے اچھے کاموں پر ان کو بھرپور ثواب عطا فرمائے، متحدہ عرب امارات کے امن و استحکام کی حفاظت فرمائے، اس کی ترقی اور خوشحالی کو قائم و دائم رکھیں، اور اس ملک میں خیر و رحمت، نعمت و برکت اور امن و سلامتی کو عام و تام فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔